لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. محترم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو مختلف انداز میں مختلف قرآن کے پاروں میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر تذکرہ ان کو آگ میں ڈالے جانے کا، تو کہیں پہ تذکرہ گھر سے بے گھر کیے جانے کا، تو کہیں پہ تذکرہ اپنی بیوی اپنے بال بچوں سے جدا ہونے کا، اور کہیں پر تذکرہ اللہ کے گھر کو بنانے کا، اور کہیں تذکرہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری چلانے کا کیا ہے۔ اور اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک ایک پل کو ریکارڈ کیا گیا، محفوظ کیا گیا، اور سنت ابراہیم کہہ کر اس کو زندہ اور سلامت رکھا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے اعمال کو تجدید کرا کر کائنات میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے اس کو دوام بخش دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا یہ تیرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ قال بكل شعرة حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ اون کے بدلے بھی کچھ ملے گا؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جس سنت کو جاری کی گئی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن کسی انسان کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، محبوب ترین نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اور کل قیامت کے دن قربانی کے جانور، اونٹ، دمبے، بکرے، بھیڑ، بھینس، گائے، بیل، جس کی قربانی انسان نے کی ہوگی، یہ سب اپنی کھالوں، اپنے بالوں اور اپنی سینگوں اور کھوروں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور جو خون قربانی کے جانور کا زمین پہ گرتا ہے، اس گرنے سے پہلے اب اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے، شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے لوگو
جو صاحب حیثیت ہو، جن کے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے، ان کو چاہیے کہ خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، دل و دماغ کے اوپر کوئی بوجھ نہ محسوس کرے، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرے۔ خون گرنے سے قبل اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے قربانی کا خون، اس کا گوشت، کوئی چیز نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تمہارے دل کی حالت کو، تمہارے تقوی کو، تمہارے پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک بات یہ کہی گئی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ اللہ کا نام اس جانور کے اوپر لو، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہر جانور کی قربانی جو کی جائے گی وہ اللہ کے نام پر کی جائے گی، اور اس کے گوشت کو کھایا بھی جائے گا، اور دوسرے ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو، اور اسی طرح مالداروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوست و احباب، اعز اقارب، سب کو کھلایا پلایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، العج والثج، یعنی جس حج میں کثرت سے، بلند آواز سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور جس میں قربانی دی جائے۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ بہت سخت وعید سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس اللہ نے وسعت بھی دی ہو، عقل مند بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، اور آزاد بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اللہ نے حیثیت والا بنایا بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے قربانی کرنا بہتر ہے۔ اگر نہیں کرتا، آقا کی وعید ہے اس کے لیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آوے، نہ پھٹکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کا اہتمام فرمایا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کی ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال قیام فرمایا۔ آقا نے 10 سال سکونت اختیار کی، ٹھہرے رہے، مدینہ منورہ میں آپ رہتے تھے، 10 سال رہے، اور ہمیشہ آپ نے قربانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ یضحی، آپ قربانی فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آپ نے حج آخری فرمایا ہے، وہی پہلا حج تھا، وہی آخری حج تھا آپ کا۔ فرض ہو جانے کے بعد اس موقع پر یمن سے 100 اونٹ منگوائے اور
63 اونٹ کو اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ اونٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر اونٹ یہ چاہ رہا تھا کہ آقا پہلے مجھے قبول فرما لیں، مجھے نحر کر دیں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ ہر اونٹ یہ چاہتا تھا۔ اور جو 37 بچ گئے، حضرت علی مرتضیٰ مولا علی سے فرمایا کہ علی اس کو نحر کرو، یعنی قربان کرو اللہ کے راستے میں۔ اور یہ ٹوٹل 100 اونٹ ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں قربان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کتنی اہمیت کی چیز ہے اور فضیلت کی چیز ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب آپ نماز ادا کیجئے اور نحر یعنی قربانی کیجئے۔ آپ کو حکم ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ایک دوسری جگہ فرمایا گیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اس قربانی کے گوشت میں سے اور ضرورت مندوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ قربان کرائے، 37 حضرت مولا علی کے ذریعے سے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، ہر ایک اونٹ کا ایک پارچہ، ایک پیس، ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور ایک ہانڈی میں رکھ کر اس کو پکایا گیا۔ آقا نے اس میں سے کھایا بھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا اس میں سے۔ لہذا جس کے پاس سہولت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر میں 5 بھائی ہیں اور سب ماشاء اللہ صاحب حیثیت ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ نے خوب دیا ہے، اور گھر کا ذمہ دار کوئی کہے کہ ایک ہم نے کر دیا سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ یہ ایک مکاری ہے، دھوکے بازی ہے۔ خدا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر گھر میں خود انسان مرد و عورت یعنی میاں بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چند بچے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری خود اس باپ کے اوپر ہے، تو پھر ایک قربانی کر دے، بکرا ہو یا جو بھی میسر ہو، انشاءاللہ سب کی طرف سے اللہ قبول فرما لیں گے۔ مگر جہاں بھیڑ ہے، 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت ہیں۔ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں ان کی ضروریات سے زائد اتنا پیسہ ہو کہ اس پیسے سے وہ قربانی کر سکتا ہو، خواہ بکرے کے ذریعے سے یا ایک حصہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، جس میں 2000، 2500، 3000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ آقا نے بہت تاکید فرمائی ہے من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو، حیثیت ہو، اللہ نے دے رکھا ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وعید کی نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کے پاس نہ پھٹکے، نہ تشریف لائے، زحمت نہ کرے عید کی نماز کے لیے۔ کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیلا اور بہانہ بناتے ہیں کہ ایک گھر کا ذمہ دار کر دے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے جب گنجائش سب کے پاس نہیں، سب ماشاءاللہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کی طرف سے پیسے جمع ہو رہے ہیں، سب کی طرف سے انکم ہی انکم ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تو وہ نہیں چلے گا اللہ کے نزدیک۔ اس حدیث پہ عمل ہوگا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش، حیثیت ہے اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ پھٹکے۔ اونٹ میں اور گائے، بیل، بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے،
اس میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك